إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر سمیر علی ابن سلیم علی، مبارک علی ابن یوسف علی اور کلثوم علی بنت غلام حسین، اختر علی ابن ولایت علی، ابرار علی ابن صابر علی اور ابو الحسن ابن ممتاز علی اور اختر ابن ولایت علی، افسر علی ابن جعفر علی، من تمام مرحومین اور جملہ مومنین مومنات کی ارواح کا حضرات رسالت فرمائیں. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی ابن ابی طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد لا سيما على ابن أمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ياسوب الدين وقائد غر المهجلين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين. كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي زوج على الأرش نجير النسوان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. صاحب ذوالفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار. لو أوتين الرأي غدا رجلا قرار غير فرار الذي سمته أمه هيدر وساقي من حوض كوثر مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا علي ابن ابي طالب. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. صلوات اگر
بار خاطر نہ گزرے تو پیچھے والے لوگ ذرا قریب آ جائیے تاکہ کچھ قریب آؤ تو کچھ بات بنے. ایک مل کے صلوات پڑھیے آپ حضرات. معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران ابا عبداللہ حسین، آج کی یہ تیسری نشست اور یہ تیسری مجلس جو مجھقیر کو خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. انشاءاللہ آخر میں بی بی شہزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا تابوت اقدس برآمد ہوگا انشاءاللہ تعالی اور آپ اس کی زیارت فرمائیں گے. لہٰذا انشاءاللہ آج کے مجلس تھوڑا سا کوشش کریں کہ معنویت آگے آئے. اب ماشاءاللہ سے جو لوگ مجلسی لوگ ہیں میں بار بار نہیں کہتا ہوں، ذرا سا آگے آئے تاکہ مجھے لگے کہ مجلس ہو رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. دیکھیں کچھ لوگ آگے ڈر کے نہیں آتے ہیں کہ مولوی صاحب کا پتہ نہیں کیا موڈ رہا اور آج مجلس نہیں کس موڈ میں پڑھ دی تو پھنس جائیں گے آگے، اس لیے کہ پھر پیچھے نہیں جا سکتے. مگر یہ یاد رکھیے یہاں تو پھنسنا پھر بھی اچھا ہے، وہاں پھنس گئے تو کیا ہوگا. صلوات پڑھتے محمد علی محمد پر. لہذا مسلسل بیان سورہ بقرہ کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ مجھقیر کو سماعت کر رہے ہیں، اور 2 دن سے میں مسلسل امتحان الہی اور امامت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں نے گفتگو کی ہے. کل میں نے ایک نبی کے امتحان کی طرف اشارہ کیا. پروردگار کسی بھی نبی کو امام اس وقت تک نہیں بناتا جب تک اسے پرکھ نہ لے، جب تک اس کا امتحان نہ لے، جب تک اس کی آزمائش نہ لے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جب ابراہیم کو اس نے تینوں امتحان میں پرکھ لیا اور جب ابراہیم اس کے تینوں امتحان میں 100 میں 100 نمبر لے کے آ گئے. دیکھیے آج مجلس کی روح الگ ہوگا اگر آپ سنیں. لہٰذا اب کل ہی تک بات ہے، جو کچھ ہے میں آج چاہتا ہوں کہ بیان کر دوں. اور جیسے ہی ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے کہا جاعلک للناس اماما، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. دیکھیں جتنے بھی انبیاء، اوصیاء، ائمہ، معصومین جن کے پاس عہدے ہیں ان کا امتحان ہوا ہے، ان کا ٹیسٹ ہوا ہے، ان کی آزمائش ہوئی ہے. آدم ہو کہ نوح ہو کہ ابراہیم ہو کہ موسیٰ ہو کہ عیسیٰ ہو، یہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو آزمایا، پرکھا، تب انہیں نبوت دی، تب انہیں امامت دی. نہیں پہنچے آپ. آدم کو پرکھا تب انہیں آدم کو مرحلے نبوت تک پہنچایا. ابراہیم کو آزمایا تب انہیں نبوت دی. موسیٰ کو آزمایا تب انہیں کوئی نہ کوئی عہدہ. پر توجہ کریے اور قرآن اٹھائیے تو آپ کو ملے گا کہ آدم کا امتحان ہوا کے ذریعے سے نہیں پہنچ رہے، آدم کا امتحان اس پیڑ کے ذریعے سے، نوح کا امتحان طوفان کے ذریعے سے، ارے بولیے تھوڑا، یعقوب کا امتحان یوسف کے ذریعے سے، اور یوسف کا امتحان زلیخا کے ذریعے سے. ارے تھوڑا بولو. یوسف کا امتحان زلیخا کے ذریعے سے، ارے قدر کریے. موسیٰ کا امتحان فرعون کے ذریعے سے، عیسیٰ کا امتحان حواریوں کے ذریعے سے. توجہ کرو آپ. محمد کا امتحان بدو عربوں کے ذریعے سے. جا کے قرآن اٹھائیے. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آدم کو آزمایا، ہم نے نوح کو آزمایا، ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ہم نے موسیٰ کو آزمایا، ہم نے عیسیٰ کو آزمایا، ہم نے یعقوب کو آزمایا، ہم نے یاسر کو آزمایا، ہم نے سارے نبیوں کو آزمایا. توجہ کریے. اور پھر اللہ نے ہی اعلان کیا کہ توجہ کریے آدم کامیاب ہوئے، نوح کامیاب ہوئے، ابراہیم کامیاب ہوئے، موسیٰ کامیاب ہوئے، عیسیٰ کامیاب ہوئے. ارے بولیے تھوڑا. محمد
محمد کامیاب ہوئے، یہ 1,23,999 کی کامیابی کا اعلان بھی اللہ نے قرآن میں کیا کہ آدم کامیاب ہو گئے، نوح کامیاب ہو گئے، ابراہیم کامیاب ہو گئے، موسیٰ کامیاب ہو گئے، عیسیٰ کامیاب ہو گئے۔ نہیں، کاش جملے کی قدر کرو، اگر آپ کے دل میں عشق علی ہے تبھی آپ بول پائیے گا اور محسوس کریے اس فقرے کے اوپر۔ ہر نبی کی کامیابی کا اعلان بھی اللہ نے کیا کہ آدم کامیاب، نوح کامیاب، موسیٰ کامیاب۔ کسی نبی نے اپنی زبانی اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا، مگر ایک ہی تو تھا جو جاتے جاتے محراب میں کہہ گیا فزت ورب الکعبہ، قسم کعبے کی میں کامیاب ہوں۔ مگر واحد ذات ہے علی کی کہ جو جاتے جاتے اس نے اپنی کامیابی کا خود اعلان کیا کہ فزت ورب الکعبہ، ارے بولو کہ قسم کعبے کی کہ علی کامیاب ہو گیا۔ ارے نہیں دکھائیے آپ کہیں آدم نے کہا ہو، نوح نے کہا ہو، ابراہیم نے کہا ہو۔ ارے آپ کیسے سن رہے ہیں؟ آپ کے مطلب کی بات کہہ دوں، علی نے صرف اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ ارے نہیں پڑھتے ہو حدیث کے ساتھ؟ ارے واہ 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 واہ، علی نے صرف اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا بلکہ پیغمبر نے کہا اے علی صرف تم کامیاب نہیں ہوئے، یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، تم بھی کامیاب ہو، تمہارے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دے، محمد آل محمد۔ واحد میرا مولا ہے جو اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے، فزت ورب الکعبہ، قسم کعبے کی علی کامیاب ہو گیا۔ اور صرف علی نہیں بلکہ باقاعدہ علی کے شیعوں کی بھی کامیابی کی ذمہ داری پیغمبر نے کہا کہ یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ دونوں کامیاب ہیں۔ ارے واہ واہ، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اے علی آپ کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ اسی میں فخر کریے کہ پیغمبر نے سند دے دی ہے، علی کے شیعہ کامیاب ہے، علی کا شیعہ کامیاب ہے، علی کا شیعہ کامیاب ہے۔ کیا مجھے ابھی بھی وضاحت کرنی پڑے گی؟ دونوں تصویریں تمہارے بغل بغل ہے اور اب پھر بھی مجھے کہنا پڑے گا علی کے شیعہ کامیاب ہیں، علی کے شیعہ کامیاب ہیں۔ ارے ان بدبختوں سے بھی پوچھو تو یہی کہیں گے شیعہ ہی کامیاب ہیں، شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر۔ یہ تصویریں لگائی آئی اسی لیے ہے کہ کامیاب ہیں۔ ارے واہ 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 واہ، کامیابی کی سندی یہی ہے کہ ہم کامیاب ہیں، ہم ہوں گے کامیاب کا جو نعرہ ہے واقعاً ہم کامیاب ہیں۔ انشاءاللہ روز محشر پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہے، مگر اس کامیابی کے تمغے کو ہم لے رہے ہیں۔ پیغمبر نے سند دی ہے اور کہا ہے اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، اے علی آپ اور آپ کے پیروکار کامیاب ہیں۔ چونکہ امتحان دے کے ہم اس منزلوں پہ پہنچے ہیں کہ اس کامیابی کی سند مصطفیٰ نے ہمیں دی ہے کہ اے علی آپ موفق ہیں، اے علی آپ کامیاب ہیں، اے علی آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ اور اس لیے کہ امامت، توجہ کریے، امامت اس وقت تک ملتی نہیں ہے جب تک امتحان نہ لیا جائے۔ نہیں دیکھیے، ایک میسج دیتا ہوا جا رہا ہوں اور یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، انشاءاللہ کٹ کے پہنچے گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں
جنتر منتر پہ کیا کر رہے ہیں وہ بچے؟ آج آپ بولیے، آپ کے مستقبل کے لیے ہی تو لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں میں ایک بات آپ کی خدمت میں کہوں، میں ہر مجلس میں جہاں بھی خمسہ پڑھتا ہوں یہ میسج ضرور دیتا ہوں، چونکہ میں خود ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوں اور بچوں کا پڑھنا پڑھانا یہ سارا کام ہے، لہٰذا ایک بات آپ کی خدمت میں کہوں، فاقہ کریے مگر اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اسے محسوس تو کریے۔ ایک ٹائم کھانا نہ کھائیے مگر اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ میں پہلی بات کہہ رہا ہوں، آپ اگر بچوں کو نہیں پڑھا پائے تو آپ کو کہیں روکا نہ جائے، علی ضرور روکیں گے۔ ارے واہ 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 واہ، میں کیا فقرہ کہہ رہا ہوں، اسے محسوس کرو۔ تمہیں کوئی روکے نہ روکے، پلے صراط سے گزر جاؤ، کہیں بھی گزر جاؤ، علی تمہیں روک کے ضرور پوچھیں گے اولاد دی تھی تو پڑھایا کیوں نہیں پہنچے گا۔ صرف باب العلم، ارے واہ واہ، در علم سے اور شہر علم سے وابستہ رہنا کمال نہیں ہے۔ اگر علی کے عاشق ہو، اگر علی کے چاہنے والے ہو تو اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ میں پہلے اپنی اور بچیوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، کبھی بھی دو آنکھوں سے نہ دیکھیے کہ بچیاں اور ہیں بچے اور ہیں، چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو، دونوں کو مضبوطی کے ساتھ انہیں تعلیم دیجیے۔ نہیں توجہ کریں، وہ اپنے حجاب کے ساتھ، وہ اپنی ساری بندشوں کے ساتھ۔ آپ یقین ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بولی صاحب ماحول بہت خراب ہے، ماحول بہت خراب ہے، ماحول بہت خراب ہے۔ ماحول کب اچھا تھا جو آج خراب ہے؟ ارے واہ 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 واہ، نہیں پہنچے۔ ہاں، ماحول تھا کب اچھا؟ یزید کے دور کا ماحول اچھا تھا؟ ارے بولو بولو، ماحول اچھا کب تھا؟ نہیں غور کرو، ماحول تو ہمیشہ خراب رہے گا۔ کمال تو یہی ہے کہ خراب ماحول میں ہیرا نکھار کے دنیا کے سامنے لا دو۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ آواز بڑھائیے تھوڑا سا۔ مل کے دیکھیں، یہ بھی بہت بڑا امتحان۔ اللہ اگر آپ کو اولاد دے رہا ہے تو اس کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، اپنے بچیوں کو پڑھائیے۔ دیکھیے میرا ایسا نہیں کہ یہاں کوئی پڑھاتا نہیں ہوگا، نہیں، ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ یاد رکھیے۔ آج یہ جنتر منتر کے اوپر، غور سے میری بات ریکارڈ ہو رہی، یہ جو آج جنتر منتر کے اوپر بچے بیٹھے ہیں، یہ جو آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ جو آج احتجاج کر رہے ہیں، وہ اسی لیے احتجاج کر رہے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی شکشا کا حق مل جائے، آپ کو شکشا کا ادھیکار مل جائے۔ غور کریے، اب یہاں پہ مذہب نہ ڈھونڈیے، نہیں غور کر رہے، اب یہاں مذہب نہ دیکھیے ہندو بیٹھا ہے کہ مسلمان بیٹھا ہے۔ ہاں، وہ فتنہ پرست چاہیں گے کہ یہ ہندو مسلم میں بٹے، مگر اس کی آواز میں آواز آپ کی جیسی طاقت ہے۔ آپ دلی نہیں پہنچ سکتے، آپ ٹویٹر کے تھرو، آپ واٹس ایپ کے تھرو، آپ فیس بک کے تھرو ایک میسج تو کریے کہ ہم ان بچوں کے ساتھ ہیں۔ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن میں بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں۔ اور شیعہ اگر احتجاج اچھے نہیں شیعہ اگر امن پسند احتجاج کا حصہ نہ بنے تو پھر اسے شیعہ کہنے کا حق نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے قدری نہیں کیا، فقرہ تو میں نے بہت بڑا کیا ہے، اس لیے کہ شیعت کی تو تاریخ ہی یہی رہی ہے کہ ہم 1400 برس پہلے سے ہی یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ گنڈا گردی ختم ہو، آتنکواد ختم ہو، ملعونوں کا خاتمہ ہو، ظالموں کا خاتمہ ہو۔ نہیں پہنچ رہے ہو؟ اور اگر دنیا کو سیکھنا ہے کہ پروٹیسٹ کیا کیسے جاتا ہے تو آؤ مجلسوں سے دیکھو کہ ہم نے یزیدیت کو کس طرح سے پیروں تلے کچل دیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ پتہ ہے، میں یہ بات بہت ہی فخر سے کہتا ہوں، آپ
جس رہبر کی تصویر لگائے ہوئے ہیں یہ دونوں طرف، آپ اس ملک کی ایجوکیشن کا معاملہ سمجھیں گے آپ، 98% بچیاں وہاں کے اوپر پڑھی ہوئی ہیں، گریجویشن سے اوپر ہیں. اب ان کا پرسنٹیج دیکھیے. شیعہ ہوتا ہے اس طرح کا، وہاں کوئی بچہ آپ کو ایسا نہیں ہوگا جو اسکول نہ جا رہا ہو، ایسا نہیں ہوگا جو بچہ پڑھ نہ رہا ہو. علی کا عشق اگر دل میں ہے تو پڑھائی کو سب سے اوپر رکھو. ایک وقت کھانا صحیح نہ کھاؤ مگر اپنے بچوں کو اسکول بھیجیے. آپ کا بچہ ایجوکیشن لے، آپ کا بچہ پڑھے. مجھے اپنے استاد مرحوم کا بڑا اچھا فقرہ یاد آتا ہے کہ اگر پڑھا لکھا ہوگا تو بھیک بھی سلیقے سے مانگے گا. صلوات پڑھنے محمد علی محمد پر. ایک مل کے صلوات بھیج دو محمد علی محمد. جو سسٹم میں خرابی ہے، جو سسٹم میں آج لچک ہے، اس لچک کو ختم کرنے کے لیے یہ جو پروٹیسٹ دہلی میں ہو رہا ہے، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی آتنکوادی نہیں ہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ قوم کا مستقبل صحیح ہو جائے، اس ملک کا مستقبل صحیح ہو جائے، اس ملک کا ایجوکیشن کا سسٹم صحیح ہو جائے. یہ جو تھوڑی تھوڑی دیر میں پرچے لیک ہو جاتے ہیں، یہ تھوڑی تھوڑی دیر میں جو آپ کے پیپرز ختم ہو جاتے، پتہ چلا آپ ایگزام دینے گئے پھر پتہ چلا کہ آپ کا پیپر لیک ہو گیا. اس سے کتنا وقت جاتا ہے، کتنے بچے سوسائڈ کرتے ہیں، کتنے بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. آپ سوچئے، لہذا قدر کریے اور یہ یاد رکھیے، اگر چاہتے یہ ہو کہ دنیا پہ حکومت کرو تو علم کی رسی کو اپنے ہاتھ میں رکھو. نہیں میں آپ کی خدمت میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، آپ اسے قدر کریے. میں اپنی ماں بہنوں کی خدمت میں بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو جہاں ماتم سکھا رہے ہو اور ماتم کرا رہی ہو، وہیں اپنے بچے کو، یہ صرف علم نہیں ہے بلکہ یہ علم کا علم ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، عباس خالی وفادار نہیں تھے، عباس عالم تھے. ارے عباس عالم تھے. اب جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے، علم اٹھانے کا حق اسی کو ہے جو پڑھا لکھا ہو. صلوات پڑھ دے محمد علی محمد پر. کیا فقرہ کہہ گیا، محسوس کر بھائی. عباس علمدار تھے نا، سنتے ہیں نا، علمدار کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا قبیلہ ہوگا، آپ کے قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے. سردار کسے بناتے ہیں؟ جو صاحب فہم ہو، جو تھوڑا سا عقلانیت جس کی مضبوط ہو. علمدار عباس علمدار تھے. کس کے علمدار تھے عباس؟ نہیں پہنچ رہے ہیں آپ. عباس علمدار اس قافلے کے تھے کہ جس میں حبیب جیسا فقی تھا. ارے واہ 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 واہ. جس میں حبیب جیسا فقی ہو تو اب سوچئے کہ عباس علم کی کس منزل پہ ہے. اسی لیے ہم اگر اس فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ علم ہمارا ہے تو علم کے ساتھ علم کا بھی رشتہ ہے. ارے واہ واہ. علم اور علم کا معاملہ ایک ہی ہے. سیم دیکھیے، علم اور اسی کو علم کر دیجئے، یعنی علم اور علم نہیں. آپ نے قدر ہی نہیں کیا. علم اور، ارے کیوں نہیں بول رہے ہیں، بولیے تھوڑا سا چہک کے بولیے. علم اور علم کا رشتہ ہے، اور علم اور علم کا رشتہ نہ ہو تو کبھی بھی خیبر نہیں اکھڑتا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ جو 39 دن گئے تھے ان کے پاس صرف علم تھا. نہیں نہیں نہیں، ارے تھوڑا بیدار تو ہو. وہ جو 39 دن جاتے رہے آتے رہے وہ صرف علم لے کے گئے، مگر 40ویں دن جو گیا وہ علم بھی لے کے گیا. تو علم کو کہا کے آیا. خیبر کو اکاڑے، خیبر کو اکاڑے، من آپ کو بچاڑے، من آپ کو بچاڑے. ایک
کیا سماعتیں ہیں محسوس کر رہے ہیں آپ؟ وہ جو 40ویں دن گیا تھا، نہیں پہنچے آپ، تو اس نے وہ جو ہم کہتے ہیں نا خیبر اکھاڑ دیا، تو خیبر اکھاڑا ہی 39 دن بھی تو جا رہے تھے، وہ جو 39 دن گئے وہ صرف علم لے کے جا رہے تھے۔ علم نہیں ہوتا ہے تو خیبر کا در بھی نہیں اکھڑتا ہے، مگر جب علم گیا تو اس نے علم کو گاڑ کے خیبر کو اکھاڑ کے پوری دنیا کو بتایا کہ جہاں علم اور علم دونوں ہوں وہاں خیبر کا در اکھڑتا ہے۔ نہیں قدر کیا آپ نے، اللہ اکبر، انہوں نے بھی بتایا کہ جہاں علم ہوتا ہے تو خیبر آسمانوں میں بھی دکھایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ غور سے انہیں دیکھ رہے تھے، ان کی سفید داڑھیوں پہ نہ جائیے۔ ہاں اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سن لو گے؟ اگر کہیں بوڑھا جب نعرہ لگاتا ہے، اگر یہ تو بوڑھے تو نہیں ہے مگر جب کوئی بوڑھا دیکھیے کہیں نعرہ لگا دے تو لوگ غور سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جس کی جیسی زبان ہوتی ہے اس کا ویسا بیان ہوتا ہے۔ ارے اب دیکھو محسوس کرو، جس کی جیسی زبان ہوتی ہے اس کا ویسا بیان ہوتا ہے۔ یہ حبیب و زہیر سے پوچھو، ارے واہ 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 واہ، یہ حبیب و زہیر سے پوچھو کیسے بوڑھا جوان ہوتا ہے۔ یہ حبیب و زہیر سے پوچھو کیسے بوڑھا جوان ہوتا ہے۔ سمجھے آپ؟ جب علم اور علم دونوں ہوتا ہے تب خیبر آسمانوں میں بھی دکھایا جاتا ہے، اور دیکھا ہے دنیا نے اس خیبر کو آسمانوں میں دکھایا۔ لوگ ابھی زمین پہ ڈھونڈ رہے تھے، نہیں پہنچے آپ۔ اب آپ سمجھے آپ، ہم نے آسمان میں دکھا دیا۔ یہ ہے علم کا کمال، یہ ہے اس محور کا۔ اور جب وابستگی ہو، اسی لیے شیعہ، توجہ کریے گا، میں بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں، شیعوں کا امتحان یہی ہے کہ آپ امتحانوں میں سفل ہوئیے، بھاگیے نہیں، اس لیے کہ بھاگنا دوسروں کے مقدر میں۔ آپ میدان امتحان میں ڈٹ کے کھڑے رہیے۔ لیجئے، کتنا سخت امتحان لے گا لینے والا، اس لیے کہ نہ ہمارا نبی بھاگا، نہ ہمارا امام بھاگا، اور ہم نے جسے مانا وہ بھی کبھی نہ بھاگا۔ ارے واہ 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 واہ، آپ سمجھے ہی نہیں ہیں، آپ تک آج تاریخ پہنچی نہیں ہے، ورنہ آپ تک پہنچ جاتی۔ سارا یہ 56 ملک مل کے
قطر کو سمجھا رہا تھا اور قطر ایران کو سمجھا رہا تھا خامنائی کو ہٹا دو، خامنائی کو نکال دو، خامنائی کو کنارے کر دو، تو خامنائی نے پلٹ کے کہا نہ ہمارا امام بھاگا تھا نہ اس کا غلام بھاگے گا۔ ہے امتحان، دیں گے امتحان ہے، لے لے دنیا، لیں گے امتحان سے نوجوانوں نہ بھاگو۔ ہائی اسکول ہو، انٹرمیڈیٹ ہو، 2 7 8 تک پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، آپ کا بچہ کمپٹیشن کو بیٹ کرے، اس کی تیاری کریے، اس کا سسٹم ہے، آپ جھڑیے، محنت نہیں کریں گے، نہیں امتحان دیں گے تو یقین جانیے دنیا آپ کو کچل کے آگے نکل جائے گی، نہیں پہنچنا ہے۔ اگر آپ امتحان کی اس عظمت کو نہیں محسوس کر پائے تو یقین جانیے کہ دنیا آپ کو نکل کے آگے نکل جائے گی۔ بغیر امتحان کے کچھ ملنا نہیں۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں 2 دن سے کہہ رہا ہوں، بغیر امتحان کے کچھ نہیں ملتا۔ اور ابراہیم جب امتحان میں پاس ہوئے تب اللہ نے کہا اب آپ کو امام بنا رہے ہیں، اب آپ کو امامت دے رہے ہیں، اب آپ کو امامت دے رہے ہیں۔ سنیے، یہ امامت اتنا اچھا عہدہ تھا کہ قرآن کہتا ہے ابراہیم نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار اسے میری نسل میں رکھ دے۔ ارے آپ قدری کریں کاش، اسے میری ذریت میں رکھ دے، اسے میری نسل میں رکھ دے۔ قرار صاحب مرحوم کو پتہ نہیں، بزرگوں نے شاید سنا ہو، ایک عظیم ہستی، ایک عظیم عالم دین قرار صاحب مرحوم، وہ کہتے ہیں کہ یہ امامت اتنا عظیم عہدہ تھا کہ جیسے ہی ابراہیم کو ملا تو قرار صاحب کہتے ہیں ابراہیم جیسے نبی کے بھی منہ میں پانی آ گیا۔ نہیں آپ سمجھے؟ قرار صاحب کہتے ہیں یہ تو ہر باپ چاہتا ہے کہ بڑا عہدہ اس کے بیٹے تک آئے۔ اب جس کی خواہش نہ ہو وہ نہ بولے۔ ہر باپ چاہتا ہے کہ بڑا عہدہ اس کی نسل میں رہے، تو ابراہیم اگر چاہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہی تو کہا پروردگار اس امامت کو میری ذریت میں رکھ دے، اسے میری نسل میں رکھ دے۔ توجہ کریے گا آپ، باقاعدہ قرار صاحب مرحوم کہتے ہیں کہ ہر باپ چاہتا ہے کہ عہدہ اس کی نسل میں رہے۔ نہیں ہے کوئی متولی ہے کہیں کا تو چاہتا ہے اس کے بعد اس کا بیٹا ہو، بیٹا نہیں تو پوتا ہو۔ انجمن کا سیکریٹری یا صدر ہے تو چاہتا ہے صدارت پھر اس کے بیٹے تک جائے، بیٹا نہیں تو پوتا ہو، پوتا نہ ہو کہ پر پوتا ہو۔ نہ بولیے آپ، نہیں ہے ایسا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ عہدہ اس کی نسل میں ٹرانسفر ہو۔ ارے بولیے، نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈی ایم ہو گیا تو چاہے گا اس کا بیٹا بن جائے، بیٹا نہیں تو پوتا ہو جائے، پوتا نہیں تو پر پوتا ہو جائے۔ ارے بولیے، نہیں ہے۔ ارے یہ ساری بھاگ دوڑ سٹنگ اسی لیے تو ہوتی ہے۔ کوئی ٹیچر ہو گیا کہیں تو چاہتا ہے اس کے بعد اس کا بیٹا ہو جائے، بیٹا نہیں تو۔ کوئی ذاکر خطیب اچھا ہے تو چاہتا ہے اس کے بعد اس کا بیٹا ہو، بیٹے کے بعد پوتا ہو۔ قسم خدا کی آج آپ رش کریں گے کہ کس آستانے پہ آپ نے سجدہ کیا ہے، فخر کی منزلوں میں ڈوبیں گے، ہواؤں میں سیر کریں گے، معراج کی منزلوں میں ہوں گے۔ آج آپ زمین پہ نہیں ہوں گے، معراج کی سیر کریں گے قدرے کے اوپر۔ کیا ہے؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ عہدہ اس کی نسل میں ہو۔ اگر میں خطیب تو میں چاہوں گا میرا بیٹا خطیب ہو، میرے بیٹے کے بعد میرا پوتا ہو۔ توجہ، کوئی انجینئر ہو گیا تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد اس کا بیٹا ہو، بیٹے کے بعد پوتا ہو۔ بتائیے ایسا نہیں ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ عہدہ، ہر باپ، یہ لفظ کہو، ہر باپ چاہتا ہے کہ عہدہ اس کی نسل میں ٹرانسفر رہے۔ مگر میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا کتنا بڑا بھی باپ ہو وہ چیلنج کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں خطیب تو میرا بیٹا بھی خطیب ہوگا، میں انجینئر تو میرا بیٹا بھی انجینئر ہوگا، میں ڈی ایم تو میرا بیٹا بھی ڈی ایم ہوگا، میں سی ایم تو میرا بیٹا بھی سی ایم ہوگا۔ پوتوں کی بات چھوڑیے، اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ مگر آپ سمجھ نہیں رہے، ہم نے جہاں سجدہ کیا ہے وہاں محمد نے کہا میرا پہلا بھی محمد ہوگا، میرا دوسرا بھی محمد ہوگا، میرا آخری بھی محمد۔
ارے جس آستانے پر ہم نے سجدہ کیا ہے وہاں کیا ہے؟ اولنا محمد، ارے اوسطنا محمد، ارے بولو آپ، کہیں نہیں ملے گا سوائے ان کے کہ یہاں پہلا بھی محمد ہوگا، ہمارا دوسرا بھی محمد ہوگا، ہمارا تیسرا بھی محمد ہوگا، یہاں سب کے سب محمد ہیں۔ امت دنیا کا کوئی باپ یہاں پوتوں کیا ایک پوری نسل کی گارنٹی ہے کہ یہاں سب کے سب محمد ہیں۔ اب دھیرے سے ایک بات کہوں، یہ حدیث کتنی بار سنی ہے آپ نے؟ کم سے کم ہزاروں بار۔ ہر مولوی پڑھ ہی دیتا ہے کہ اولنا محمد، او بولو آخرنا وکلنا، سب کو یاد ہے ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا بیچ والا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، اور ہمارے سب کے سب کیا ہے؟ اب دیکھتا ہوں کہ آپ کا میتھ کتنا مضبوط ہے، ہاں اب دیکھتا ہوں حساب کتاب کتنا ٹائٹ ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں کو محمد نے یہ اتھارٹی دی کہ وہ میدان میں جا کے کہیں کہ ہم محمد ہیں؟ بولیے کتنے لوگوں کو شامل کیا؟ یہ جو حدیث ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں اس حدیث میں؟ ارے 14 تو ہیں ہی محمد، محمد خود کہہ رہا ہے کہ یہ محمد ہیں، تو محمد کو ہٹا دو، بچے کتنے؟ کم سے کم 13 کو یہ، ارے کاش اس میرے طنز کو سمجھ جاؤ۔ ارے محمد مصطفیٰ کی وفات کا بھی یہی مہینہ ہے، تو کاش آپ تک بات پہنچ جائے، دعائیں دیں گے۔ ایک طنز کر رہا ہوں، کاش سمجھ جائیے کیا، یعنی کم سے کم 13 کو یہ حق ہے کہ میدان میں آ کے کہیں کہ ہم محمد ہیں۔ نہیں پہنچے آپ؟ اگر کوئی اعتراض کرے تو فوراً وہ کہیں گے میرے جد نے کہا ہے اولنا محمد اوسطنا محمد۔ نہیں سمجھے آپ؟ یعنی یہ 13 جنہیں حق ہے کہ میدان میں آ کے کہیں کہ ہم محمد ہیں، ہم محمد ہیں، کاش میرے طنز کو سمجھ جاؤ، یعنی جنہیں حق ہے کہ یہ کہیں کہ ہم محمد ہیں، انہوں نے محمد کا احترام اتنا کیا کہ یہ بھی نہیں کہا کہ ہم محمد جیسے ہیں۔ ارے صلوات پڑھ دو محمد آل محمد پر۔ آگے آ جاؤ، ذرا قصہ گاؤ میرے بھیا۔ ہاں آگے آ جائیے۔ ذرا اور خسر گائیے، ایک سلوات پڑھتے ہوئے ذرا آگے، جگہ بہت آگے آ جائیے، اللہ صاحب ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد پر۔ ایک اور سلوات بھیج دیجئے آپ حضرات، بس 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 بھائی، آپ جسے جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے گا، بس اس لئے کہ مجلس ختم پہ ہو رہی ہے، 40 منٹ ہو گیا تقریباً، اور آپ میں خدمت کر رہا ہوں، محسوس کریے آپ کیا، یعنی کم سے کم نہیں غور کیا، اس طنز کو آپ نہیں سمجھ پائے، جو طنز کو سمجھ گئے وہ دعائیں دیں گے، یعنی جنہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم محمد ہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم محمد جیسے ہیں۔ نہیں پہنچے آپ؟ یعنی ارے کم سے کم اسے تو کہنے کا حق تھا جو کعبے میں آ کے توریت سنا گیا، ارے انجیل سنا گیا، زبور سنا گیا، قرآن سنا گیا۔ جب توریت سنائی تو کیا کہا؟ اے علی، توریت تو صاحب توریت سے بڑھیا پڑھ دی یار، انجیل تو صاحب انجیل سے بڑھیا پڑھ دی تم نے یار، زبور تو صاحب زبور سے بڑھیا پڑھ دی۔ اور جب قرآن پڑھا تو کیا کہا؟ قرآن تو ویسے پڑھا جیسے میں۔ ارے آپ اس منزل کو محسوس کرو، میں کہیں لے کے جا رہا ہوں، کاش آپ وہاں پہنچ جائیں، اس لیے کچھ کمبختوں نے خوب لکھا ہے، حضور ہمارے جیسے، محمد ہمارے جیسے۔ ارے انہیں
محمد ہمارے جیسے، محمد ہمارے جیسے. ذرا غور تو سنو. اما جسے کہنا چاہیے تھا اس علی نے تو کبھی نہ کہا. اس نے تو پوری زندگی یہی کہا انا عبدم من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. نہیں جملہ سنو. اما جملہ تو بہت بڑا ہے. اما جسے حق تھا اس نے تو کبھی نہ کہا، اور یہ چرواہے کی اولادیں کہہ رہی ہیں. ارے جنہیں حق تھا اس نے تو کبھی نہ کہا، اور یہ 2-4 دن کے چرواہے کہنے لگے حضور ہمارے جیسے، محمد ہمارے جیسے. کاش کہ کبھی شکل اپنی آئینے میں دیکھ لی ہوتی. ارے واہ 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 واہ. کاش اپنی حونک جیسی صورت آئینے میں مشاہدہ فرما لی ہوتی تو کبھی نہ کہتے حضور ہمارے جیسے، سرکار ہمارے جیسے. اما جسے حق تھا وہ تو غلام کہہ رہا ہے، اور جسے غلامی کا بھی شرف نہ ملا ہو. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. قال ومن ذریتی، اے پروردگار اسے میری نسل میں رکھ دے، اسے میری ذریت میں رکھ دے، اسے میری نسل میں رکھ دے. تو بتائیے اللہ نے کہا کہ رہے گی؟ ہاں امتحان لے لیا ہے، سب کچھ کر لیا، لیکن امامت کہا کہ نسل میں. کہ ابراہیم صاحب یہ آپ کی ذریت میں رہے نہ رہے، مگر یہ یاد رکھیے لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہدہ ہے، ظالموں کے نصیب نہ ہوگا. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. یہ میرا عہدہ ہے، ظالموں کے نصیب نہیں ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ ظالم کچھ بھی ہو جائے امام نہیں ہو سکتا. ظالم کچھ بھی ہو جائے، سور پاور ہو جائے. ارے نہیں سنا کیا یہ اصطلاح؟ ہم سپر پاور تو کہتے ہی نہیں ہیں. ایسا سپر پاور کیا مطلب جو بچوں کو مار دے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے یہ ہے دیکھیے بھوپال، یہ ہے سماعتیں. ایسے پاور سے کیا مطلب کہ جو بچوں کو مار دے. ارے دم ہے تو حیدر کرار کے طرح میدان میں آ کے دکھا. کیا مطلب؟ اس لیے کہ ظالم سور پاور تو ہو سکتا ہے مگر امام نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہدہ ہے، ظالموں کے نصیب نہیں ہوگا. اور یہ یاد رکھیے امامت یہ بغیر امتحان کے نہیں. اسی لیے ہمارے معصومین ہوں چاہے انبیاء ہوں ان کا امتحان سخت ہوا. آپ غور کر رہے ہیں کبھی کبھار پیغمبر کی جو پوری زندگی ہے 63 سالہ، وہ پیغمبر کی ایک امتحان ہے. وقت ہوتا تو کبھی عرض کرتا مگر آپ سنیے، یہ پورا ٹیسٹ ہے، پوری آزمائش ہے. امیر المومنین کا پیغمبر کے بعد 25 سال تک خاموش رہنا یہ علی کا کم امتحان نہیں ہے. جا کے پڑھیے خطبہ شقشقیہ. میرا مولا کہتا ہے کہ میرا امتحان ایسا تھا کہ میرے حلق میں ایک ہڈی پھنسی تھی اور میری آنکھ میں ایک تنکا تھا. نہ علی ہڈی نگل سکتا ہے نہ علی تنکا نکال سکتا ہے. ایسا امتحان علی نے دیا ہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ کم امتحان نہیں لیا ہے. اچھا یہ تو امتحان اس حالات کا، اور جو علی دوسروں کا امتحان. میں نے اپنی پہلی مجلس میں ایک فقرہ کہا تھا، امتحان دے کے جو پہنچتا ہے اس کا جلوہ اور ہوتا ہے.
نہیں پہنچے آپ. وہ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ چوری اوری کر کے ادھر ادھر سے سیٹنگ کر کے آدمی کہیں پہنچ تو سکتا ہے، مگر جلوہ اسی کا رہے گا جو امتحان دے کے پہنچا. جس کے پاس امامت ہے، جس کے پاس مرحلہ ہے. میرے مولا کا کم امتحان ہوا، علی کا کم امتحان ہوا. اچھا جو امتحان مولا نے دیا اپنی امامت کے لیے وہ تو دیا، جو لوگوں نے لیا وہ کم نہیں لیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ حکومت کا دور ہے پیغمبر کے بعد، اور ایک صاحب کی حکومت ہے، اور ان کے دور خلافت میں حکومت پھنس گئی ایک معاملے میں. وہ معاملہ یہ تھا، آپ نے بارہا سنا ہے مگر میں نتیجہ الگ دوں گا. اب دیکھیے امتحان کیسا ہوا. حکومت پھنس گئی، اور وہ کیسے پھنسی کہ ایک عورت نہیں، دو عورت ایک بچے پہ دعویٰ کر بیٹھی. یہ امتحان دیکھیے کم نہیں ہوتا ہے. آج کے زمانے میں آسان ہے کہ آپ ڈی این اے ٹیسٹ کر دیجئے، مسئلے کو حل کر دیجئے، مگر اس وقت بڑا سخت مرحلہ تھا 1400 برس پہلے کہ ایک بچے پر بولیے کتنی عورت جھگڑا کر بیٹھی؟ دو عورتیں. کیا کہہ رہی تھی؟ کہ بچہ میرا ہے. وہ کہہ رہی تھی بچہ لڑکا تھا اسی لیے دونوں لڑ رہی تھی. کیا لفظ کہا ہے میں نے، شاید لڑکی ہوتی تو ایک پیچھے ہٹ جاتی. دیکھیں آج کے جو مزاج ہے ہمارے یہاں، یہ بھی ایک چلن آج کل چلا ہے. لڑکی اگر 2-3 لڑکیاں کسی کو ہو گئیں تو منہ بنانے لگتے ہیں. ہاں مگر یہ یاد رکھیے کہ لڑکیاں ہوں یا لڑکا ہو، یہ وہ نعمت ہے پروردگار کی جانب سے، اس وحدہ لا شریک کی جانب سے. ذرا سوچو نا کہ جسے نہیں دیا ہے، ارے واہ 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 واہ، کم سے کم اس سے تو بہتر ہو. آپ نہیں سمجھے. آپ جملہ تو اتنا عظیم کہہ دوں گا کہ سب لوگ دعا کرو کہ اللہ مجھے بیٹی دے. جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے اور دور تک. بیٹیاں باعث رحمت ہیں اور بیٹیاں باعث برکت ہیں. اگر جملہ پہنچا تو آپ دعائیں دیں گے. اگر باعث رحمت اور باعث برکت نہ ہوتی تو محمد کے بیٹے چھین کے بیٹے لے کے محمد کی نسل فاطمہ سے چلا کے آج تک باقی رکھا ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. محمد کی نسل آج تک فاطمہ سے باقی ہے. آپ جو غور کریے، ایک بیٹی، لہذا بیٹیاں باعث برکت ہوتی. دو عورت کہہ رہی لڑکا میرا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ لڑکا. یہ کتنا سخت امتحان تھا علی کا. تاریخ لکھتی ہے علی کے سخت امتحانوں میں سے یہ امتحان تھا جو حکومت پھنس گئی. ارے اب کیا ہوگا؟ نہیں پہنچے. ہمیشہ پھنسنے والے نہیں پہنچے. آپ امتحان دے کے آئے ہوں تو مسئلہ حل کریں. نہیں جب پرچہ حل ہی نہیں کیا تو کہاں سے حل کر پائیں گے؟ پھنس گئے. تب کیا ہو؟ اب ادھر ادھر نگاہیں. بغل میں ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا گھبراتے کیوں ہو؟ اسی کو بلاؤ جو ہر پرچے کا حل جانتا ہے. صلوات پڑھو محمد آل محمد پر. نہیں دیکھو میں بہت لمبی نہیں پڑھوں گا چونکہ شہزادی کا تابوت بھی ہے. مصائب میں چاہ رہا ہوں تاکہ آپ گھریا کر کے انشاءاللہ اپنی دعائیں اور حاجتیں مانگ کے جائیے گا، لیکن اس کو سنتے جائیے. کیا کہ ایک بچے کے اوپر دونوں لڑ رہی ہیں کہ بچہ میرا ہے، بچہ میرا ہے. اور وہ بغل والا کہہ رہا ہے بھیا اسی کو بلاؤ جس کے پاس ہر کوشچن کا آنسر ہے. تو کہا کون؟ کہہ رہے علی. اب نہیں ہم نہیں بلائیں گے، ہم نہیں، بڑی بے عزتی ہو جاتی ہے، ہر بار انہیں کو بلانا پڑتا ہے. کہا کہ بلانا تو پڑے گا، یہ اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں کر پائے گا. کہا کہ اچھا میں تو نہیں کہوں گا، تمہیں بلانا ہے بلا لو. کہا ٹھیک ہے. اب جیسے ہی انہوں نے کسی کو بھیجا پیچھے پیچھے سلمان دوڑے، ابو ذر دوڑے. چلو میرے مولا کی عظمت تو نکھر کے آئے گی. دک الباب ہوا. کہا کون؟ کہا حکومت کی طرف سے آئے ہیں. کہا بولو. کہا ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے. علی نے کہا ہم تو آمادہ ہی ہیں. دوست پہ رضا ڈالی، پیچھے پیچھے سلمان، پیچھے پیچھے کمبر.
پیچھے پیچھے تمار، ارے بولو مالک اشتر، مولا کے پیچھے پیچھے کہ چلوا تو دیکھیں۔ علی پہنچ گئے، دربار لگا ہوا ہے، دیکھا دو عورتیں ہیں، ایک بچے پہ لڑ رہی ہیں، وہ کہہ رہی بچہ میرا ہے، وہ کہہ رہی بچہ میرا ہے۔ توجہ کریے، بہت دور تک بات جائے گی، امتحان ہے علی کا۔ علی نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ دونوں کمبخت کہہ رہی کہ بچہ میرا ہے تو کسی ایک کا، مگر یہ دونوں کہہ رہی کہ بچہ میرا ہے، اس کو حل کریے۔ علی نے ان دونوں عورتوں سے پوچھا کہ بچہ کس کا ہے؟ تو دونوں نے مل کے کہا میرا ہے۔ نہیں غور کریں، آپ سمجھ ہی نہیں رہے، علی سے کہہ رہی ہے کہ میرا ہے۔ ارے واہ 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 واہ، اب جس کی تلوار نسلیں جانتی ہو، نہیں آپ نے قدر نہیں کیا، وہ علی سے کہہ رہی ہے، دونوں کہہ رہی کہ بچہ میرا ہے۔ آپ غور کریے آپ، لیکن ایک بات دیکھیے، اس واقعے سے ایک بات اور کلیئر ہوئی کہ ماں تو دونوں ہیں، نہیں جملہ کرو، ماں تو دونوں ہیں مگر ایک جھوٹی ہے اور ایک سچی ہے۔ یہ تو بات کلیئر ہے نا، دونوں ہیں۔ اب وہاں پہ دونوں موجود ہیں، کہا کس کی ہے کس کی ہے؟ اب دونوں سوال ہو رہا ہے۔ اب وہاں کے اوپر علی نے کہا کہ تم دونوں کا ہے؟ کہا اس کا فیصلہ تو بہت آسان ہے۔ کہا کچھ نہیں، کہا کمبر تلوار لاؤ اور دو حصے میں تقسیم کر دو، آدھا اسے دے دو آدھا اسے دے دو۔ آپ بتائیے کیا ہوا؟ ارے بولیے کیا ہوا؟ جو اصلی ماں تھی وہ کیا ہوئی؟ وہ دعوے سے پیچھے ہٹ گئی، کہا کہ میرا نہیں ہے، اسی کو دے دو۔ اب آپ مجھے بتائیے، ارے میں کچھ جواب دینے جا رہا ہوں آپ تک، پیچھے ہٹ گئی، کہا کہ میرا نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے علی نے کسے دیا؟ جو دعوے پہ ڈٹی رہی یا جو دعوے سے پیچھے ہٹی؟ ارے آپ نے بھی تو مقدمہ لڑا ہوگا، کیس لڑا ہوگا۔ اگر کسی مقدمے میں دو آدمی لڑ رہے ہیں اور دو آدمی اس پہ کھڑے ہیں، ایک آدمی کسی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے، بھلے ہی اس کا رہا ہو، تو جج فیصلہ کس کے حق میں سنائے گا؟ جو ڈٹ کے کھڑا رہے، چاہے اس کا ہو نہ ہو۔ نہیں پہنچے آپ، مگر واہ رے علی کی عدالت، فیصلہ اس کے حق میں سنایا جو پیچھے ہٹی۔ نہیں آپ نے قدر ہی نہیں کیا۔ میں مجھ جیسا مولوی اس کے پاس پہنچ گیا، اس عورت کے پاس جو پیچھے ہٹی۔ ہم نے کہا جب بچہ تیرا تھا، جب تیرا تھا، حق تیرا تھا، تو پیچھے کیوں ہٹی؟ کہا میں پیچھے اس لیے ہٹی کہ میں نے علی کو دیکھ لیا۔ نہیں آپ نے قدر ہی نہیں کیا۔ کہا اگر علی نہ ہوتے تو کبھی نہ ہٹتی۔ کہا اس لیے کہ جب میں نے دیکھا کہ فیصلہ علی کر رہا ہے تو چاہے کھڑی رہوں یا پیچھے ہٹوں، علی حق اسے دیں گے جس کا ہے۔ علی حق اسے دیں گے کہ جس کا ہے، ہر کس و ناکس کو نہیں ملے گا، سب کو نہیں مل جائے گا۔ علی حق اسے دیں گے کہ جس کا ہے۔ کہا میں اس لیے دیکھ کے ہٹی۔ پھر میں نے کہا کہ پھر بھی 1% تو چانس تھا کہ نہ ملتا تو؟ اس نے کہا ہر وقت حق پا جانا کمال نہیں ہے، کبھی حق کو زندہ رکھنا بھی کمال ہے۔ ارے میں کیا لفظ کہہ گیا، محسوس نہیں کیا آپ نے؟ ہمیشہ حق کا پانا کمال نہیں ہے، کبھی کبھار حق کو زندہ رکھنا، نہیں حق کو زندہ رکھنا بھی کمال ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہ اس لیے کہ ٹھیک ہے میرا بچہ مجھے نہیں ملتا، کم سے کم زندہ تو رہتا۔ نہیں چاہے جس کے پاس رہتا، وہ جھوٹی ماں ہی صحیح، نہیں پہنچے آپ، کم سے کم زندہ تو رہتا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مجھے پتا ہے کہ وہ پلٹ کے میرے ہی پاس آئے گا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ خون ہے میرا اس میں، لہو ہے میرا اس میں، محنت ہے میری اس میں۔ جب وہ رات کو روئے گا، بل بلائے گا اور یہ نہیں سنبھال پائے گی تو چوری سے میرے ہی پاس آ کے کہے گی اسے دودھ پلا دو، اسے تمہاری ضرورت ہے۔
آپ سمجھے نہیں، علی پیچھے نہیں ہٹے، علی چاہتے تھے اسلام زندہ رہے۔ نہیں، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ علی پیچھے ہٹے، علی پیچھے نہیں ہٹے، علی چاہتے تھے اسلام زندہ رہے، چاہے جس کے پاس رہے۔ ارے اللہ، تاریخ نے دیکھا کہ جب ضرورت پڑی علی کے قدموں پہ کہ اسلام کو ضرورت تمہاری ہے، صلوات پڑھ دے محمد آل محمد کا۔ یہ وہ امتحان تھا جو علی نے دیا ہے۔ یہ عورت بتا رہی ہے کہ ہمیشہ حق پانا کمال نہیں ہے، کبھی کبھار حق کو زندہ رکھنا کمال ہے۔ ہاں، ہر وقت یہ نہ سمجھا کریے کہ پیچھے ہٹ گئے۔ کبھی اگر جھگڑا ہو رہا ہو تو یہ دیکھیے کہ حق کو زندہ رکھنا کمال ہے یا حق کو پانا کمال ہے۔ ہم اور آپ اگر اس فرق کو سمجھ جائیں تو آج سب سے بڑا مسئلہ ہے حل ہو جائے۔ آج پوری دنیا کا معاملہ یہی ہے کہ آج حق کو زندہ رکھنا کمال ہے۔ علی کے دور میں سچویشن ایسی تھی کہ حق کو زندہ رکھنا کمال تھا، علی نے حق کو زندہ رکھنا پہ ترجیح دی، علی پیچھے ہٹ گئے۔ حسین کے وقت میں ماحول ایسا بنا، حق کو پانا کمال تھا۔ تو حسین نے کہا ہم تو مٹیں گے مگر حق کو لے کے رہیں گے۔ ہاں، اس دور میں حق کا زندہ رکھنا صرف کمال نہیں تھا بلکہ حق کا پانا کمال تھا۔ اسی لیے انداز میں فرق نہ سمجھا کریے کہ علی نے کچھ اور کیا، حسین نے کچھ اور کیا، حسن نے کچھ اور کیا۔ نہیں، جس دور میں سچویشن اور حالات جیسی تھی اس امتحان میں اسی طرح سے یہ اترے۔ علی کا امتحان کچھ تھا، حسن کا امتحان کچھ تھا، حسین کا امتحان کچھ تھا۔ دیکھیے، کبھی کبھار آپ کربلا سمجھ نہیں پائیں گے، قسم خدا کی سمجھ نہیں سکتے آپ۔ یہ امتحان الہی ہے، اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ غور کریے، کبھی بار آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی چور ڈکیت سب کچھ ہے، اللہ اس کو نعمتیں دیے ہوئے، آپ سوچتے ہیں ارے یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، مجلس میں بھی جاتا ہوں، مگر وہ چیز میرے پاس نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ امتحان الہی ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو یہ تمہارا امتحان ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں، آپ جب امام حسین کربلا کے لیے نکلنے لگے تو پتہ ہے آپ کو یہ امتحان حسین تو ہے، یہ امتحان الہی تو تھا۔ جب نکلنے لگے تو بڑی بڑی ہستیوں نے جو امتحان نہیں سمجھ پائیں وہ آ کے حسین سے کہتی تھی کہاں جا رہے ہیں؟ ارے حسین کہتے تھے اللہ مجھے ذبح ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ مجھے، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ اچھا خود جائیے، بچوں کو چھوڑے جائیے، بچوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو حسین کہتے تھے خدا بچوں کو پیاسا دیکھنا چاہتا ہے، خدا بچوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے، عورتوں کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ جملہ سنا آپ نے؟ قسم خدا کی، توجہ کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے نانی ام سلمہ، ابن عباس، ان ہستیوں نے حسین کو ٹوکا، حسین کو روکا۔ امتحان حسین سمجھ نہیں پائے، مگر میں مذہب بدل دوں گا۔ سکینہ نے ایک بار کہا ہو بابا نہ جائیے، زینب نے کہا ہو بھیا نہ جائیے، اصغر نے کہا ہو بابا مقتل نہ جائیے۔ آپ کے زبان دیکھیں کتنا بڑا جملہ ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جو امتحان سمجھ رہے تھے وہ اعتراض نہیں کر رہے تھے۔ سکینہ سمجھ رہی تھی کہ اگر میں نہیں گئی تو میری پیاس کی آوازیں یزیدیت کے خیموں کو الجھنوں میں کیسے ڈالیں گی۔ ایک بار نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ وہ تو چھوڑیے، چھوٹا سا اصغر بھی تھا نا، حسین نے اپنی آواز اس کے کان میں پہنچائی، بچہ ہومک کے باپ کے پاس آ گیا اور پھر گیا نہیں۔ شاید زبان بے زبانی میں کہہ رہا تھا بابا گھبرائیے نہیں، وہ جو تیر چلے گا نا میں ہومک کے اپنے گلے پہ لے لوں۔ اجرکم عند اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بس ایسے نہیں رہے گا۔ پروردگار بہت روتے ہیں آپ، ہماری ماں بہنوں کی آوازوں پہ اللہ رحمت نازل کرے، گریہ بلند ہوتا ہے۔ آج میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ روئیے،
آج آپ سے بس اتنا کہوں گا، وہ 4 برس کی بچی یہ کہہ کے مر گئی، پاپا پیاس ہے۔ السلام علیکم یا سکینہ بنت الحسین۔ اللہ اکبر۔ آج اس لیے بھی رونا کہ شام میں بی بی کا روزہ اندھیرے میں نہیں پہنچے۔ حسین کی 4 سالہ بیٹی جو اندھیروں سے بہت ڈرتی تھی، مگر آج ان ملعونوں کی وجہ سے پھر میری شہزادی کا روزہ اندھیرے میں۔ اللہ تمہیں شام کی زیارت نصیب کرے۔ نہیں نوجوانوں، جسے رونا نہ آ رہا ہو اپنا سر جھکا لے، مگر آج اگر رونا تو تڑپ کے رونا، اور ایسے رونا۔ اور جو صاحب اولاد ہے، جب یہاں سے جا کے اپنی بچی کو سینے پہ سلانا تو شام کی طرف رخ کر کے کہنا، اے بی بی سکینہ، اجرکم۔ ہاں خدا آپ کی آوازوں پہ آج میں تھوڑا اطمینان سے چاہ رہا ہوں کہ مصائب کے کچھ فقرے آپ کے حوالے کروں، اور روتے روتے جائیے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں ایک سلام کر دوں تب روتے ہوئے جاؤ گے۔ سنو امام زمانہ سلام کر کے خون کے آنسو روئے، اور رو کے کہتے ہیں، سلام ان ننھے ننھے رخساروں پر جس پر شبر ملعون کا حبشی ہاتھ جب پڑتا تھا نا تو سکینہ دوڑ کے آتی تھی، اے بھیا سجاد، شبر جو مانگے دے دو، مگر یہ نہ کرے کہ میرے چہرے پہ تماچا نہ مارے۔ اجرکم۔ ہاں خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ سکینہ کہتی تھی، بھیا سجاد، شبر سے اتنا کہہ دے جو چاہیے ہم سے لے لے، مگر میرے رخساروں پہ تماچا نہ مارے۔ ایک ایرانی، اللہ اکبر، میری طرف دیکھو، اس منظر کو تبھی محسوس کر پاؤ گے۔ کبھی 4 برس کی بچی کا سن دیکھا ہے؟ اللہ، ہمارے استاد پڑھتے تھے کہ جب شام میں زیارتیں نہیں ہوتی تھی، ایرانی لوگ صرف جاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ جناب سکینہ کے روزے کے پاس ایک ایرانیوں کا قافلہ بیٹھا تھا، بی بی کا روزہ سامنے، سنو، مدہ مصائب پڑھ رہا تھا، کوئی رو نہیں رہا تھا، کوئی گریہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ مدہ کہتا ہے، تم لوگ کو کیا ہو گیا؟ بی بی کا روزہ سامنے ہے اور روتے نہیں ہو، تمہیں احساس نہیں ہے بی بی کی مصیبت کیا گزر گئی؟ میری طرف دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ نہیں رونا آ رہا۔ اس نے قافلے کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ لوگوں کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس نے ایک مرتبہ ایک عورت سے گزارش کی کہ اگر اجازت ہے تو اپنی بچی کو تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دے۔ میری طرف دیکھیے، بہت روئیں گے۔ اس نے بچی کو لیا اور اس کے بعد بچی کو اس نے سارے مجمع کی طرف دکھا کے کہتا ہے، اس بچی کو دیکھ رہے ہو نا، پھول سے اس کے گال ہیں، بس اتنا بتاؤ کہ اجازت ہے کہ میں اسے ایک تماچا مار دوں۔ آپ یقین کریں گے پورا مجمع کھڑے ہو کے اس نے بچی کو لے لیا، کہا تجھے شرم نہیں آتی کوئی بچی کو تماچے مارنا ہے؟ وہ رو کے کہتا، ہائے سکینہ،
مانگتے جانا، حاجتیں مانگتے جانا۔ سنو سکینہ کی غربت میں کیسے بیان کروں؟ مولا سجاد کہتے ہیں میری بہن کے سوالوں نے مجھے مار ڈالا۔ بہن کے سوالوں نے، دو سوال تاریخ میں لکھے ہیں۔ سجاد کہتے ہیں میں وہ سوال بھول نہیں پاتا جب 11 محرم کو ننگی پیٹ اونٹ لائے جانے لگے۔ ارے نوجوانوں، میں کوئی جانور دیکھتا ہوں اتنا رونا نہیں آتا جتنا اونٹ کو دیکھ کے رونا آتا ہے۔ میں نے اونٹ والوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتاؤ ننگی پیٹ اونٹ پہ کتنی دیر بیٹھ کے چلا جا سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا مولانا آدھے کلومیٹر سے زیادہ کوئی چل نہیں سکتا۔ ارے پہنچے آدھے کلومیٹر سے زیادہ کوئی چل نہیں سکتا۔ 2200 کلومیٹر کا سفر، ہائے ہائے ہائے، ارے قیامت ہے۔ سجاد کہتے جب ننگی پیٹ اونٹ لائے جانے لگے، سکینہ نے اونٹوں کو دیکھا اور اٹھ کے میرے قریب آ گئی، اور میرے قریب آنے کے بعد آواز ذرا بڑھا دو، میرے قریب آنے کے بعد اللہ اکبر کہتے جب میں قریب آئی تو کہنے لگی بھیا سجاد تم تو جانوروں کی زبان جانتے ہو۔ کہا بہن سکینہ میں جانوروں کی زبان جانتا ہوں۔ کہا بس اتنا بتا دے وہ سرمئی رنگ کا اونٹ پلٹ پلٹ کے وہ اونٹوں سے کچھ کہہ رہا ہے کیا؟ وہ کچھ کہہ رہا ہے کیا؟ سجاد نے جیسے ہی دیکھا رونے لگے۔ سکینہ نہ پوچھ، اے سکینہ نہ پوچھ۔ کہا نہیں سجاد تجھے بتانا پڑے گا۔ کہا اے سکینہ وہ پلٹ پلٹ کے کہہ رہا ہے کہ جب چلنا تو قدم آہستہ آہستہ رکھنا، ہماری پشتوں پر نبی زادیہ حسین کی 4 سالہ بیٹے۔ اجر رکھو، کاش میں پڑھ لے جاؤں۔ خدا تمہاری آوازوں میں رحمت نازل کرے۔ اللہ میری ماں بہنوں کو صحت دے۔ یہ گریہ بڑا عظیم ہے۔ اے نوجوانوں رو لو، اپنا مقدر سنبھال لو۔ آج اپنے رزق کے لیے دعا مانگ لینا، آج اپنے مقدر کی دعا مانگ لینا۔ سکینہ کا واسطہ دے کے سنو، روایت کے فقرے علماء کہتے ہیں جب کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو عباس سے کہنا تجھے سکینہ کے زخمی کانوں کا واسطہ۔ آج رکھو، مجھے آج مسائل پڑھ لینے دو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ روایت کے فقرے سنو، سجاد کہتے ہیں زندان، سب سے سنا ہے مجھ سے بھی سن لو، کہتے زندان کا اندھیرا رات کی تاریکی میں میرے پاؤں سے اللہ اکبر کانٹوں کو چننے لگی، آنکھ کھلی سکینہ کو دیکھا، میں نے کہا سکینہ کیا نیند نہیں آتی؟ بچی رو کے کہنے لگی بھیا جب سے بابا کا سینہ چھنا ارے جو صاحب اولاد ہے، اے بابا اے بھیا جب سے بابا کا سینہ چھنا
سکینہ سو نہیں پائی. سجاد نے اپنے سینے سے لگا لیا. اے سکینہ آ جاؤ بھیا کے سینے پہ سو جاؤ, سنیں گی. میری طرف دیکھو. سکینہ بیٹھ گئی. بھیا آج سکینہ سونے نہیں آئی بلکہ پوچھنے آئی ہے. اتنا بتا دو پیاس کہاں پہنچ جائے کہ پھر آدمی زندہ نہیں بچتا, مر جاتا ہے. بھیا پیاس کس مرحلے پہ چلی جائے. سجاد کہنے لگے اے سکینہ نہ پوچھو. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ زینب آ گئی, کلثوم آ گئی, ساری بیویاں آ گئی. اللہ اکبر. کہ سجاد کیا ہوا؟ کہ سکینہ عجب سوال کر رہی بھیا پیاس کہاں پہنچ جائے کہ آدمی پھر زندہ نہیں رہتا. اللہ اکبر. کہ سکینہ سنو, پیاس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب پیاس لگے اور پانی نہ ملے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا نظر آتا ہے. ارے سکینہ نے رو کے کہا اے پھوپھی اماں یاد ہے بابا میرا یہی تو کہہ رہا تھا, میں اتنا پیاسا ہوں میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا اندھیرا نظر آ رہا. سکینہ کہنے لگی بھیا آگے بتاؤ. سجاد کہتے ہیں سکینہ پیاس اس سے آگے بڑھے تو زبانیں کانٹے بن جاتی ہیں اور حلق میں دھسنے لگتی ہے. ارے سکینہ موڑی اے اماں لیلا یاد ہے بھیا اکبر بابا سے یہی تو کہہ رہا تھا. ارے آپ کی زبان پہ تو کانٹے پڑ گئے ہیں. حاجت اگر مانگنی ہے تو آج رو لو. اللہ اکبر. سکینہ کہنے لگی بھیا آگے بتاؤ. سجاد کہنے لگے سکینہ میری طرف اب نگاہیں اپنی اٹھا لو, میری طرف دیکھو. کہنے لگے سکینہ اب منزل یہ ہوتی ہے کہ جب پانی نہیں ملتا نا تو آدمی منہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے اور پھر خود مر جاتا ہے. نہیں پہنچے. ہاں سکینہ موڑی اے اماں ربا ارے میرا بھیا اصغر کبھی منہ کھول ڈالا. ارے سنو گے قیامت, خدا کرے کہ میں پڑھنے جاؤں. سکینہ کہنے لگی بھیا بتاؤ. سجاد کہہ رہے سکینہ نہ پوچھو. کہ بھیا کیا ہوا؟ کہ سکینہ اب کوئی زندہ نہیں رہتا اس کے بعد. کہ بھیا کیا ہوتا ہے؟ ارے کاش کے برداشت کر لو. کہا سکینہ پیاس جب زیادہ ہو جائے اور بدن کا پانی خشک ہو جاتا ہے نا تو یہ گوشت ہڈیاں چھوڑنے لگتے ہیں. ارے گوشت ہڈیاں. سکینہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اے بھیا ارے میرے گوشت ہڈیاں چھوڑنے لگے. آخری فقرہ اس کے بعد تابوت لے کے آ جانا. نوجوانوں آمادہ رہنا, روتے ہوئے جانا. سکینہ میری طرف دیکھو. سکینہ نے ہاتھ اٹھایا بھیا دیکھو نا میرے گوشت نے ہڈیاں چھوڑ دیے. اے بھیا اب سکینہ کچھ دن کی مہمان ہے. اے سکینہ نہ بچے گی. روایت کے فقرے ہیں 2 دن کے بعد اسی زندان میں سکینہ کی آنکھ کھلی, زور زور سے رونے لگی. ہائے بابا. ارے سنو بابا بابا کہہ کے سجاد آئے. کہ سکینہ کیا ہوا؟ کہ اے بھیا ابھی ابھی میرا بابا میرے سینے پہ تھا, میں
میں اپنے بابا کے سینے پہ بابا کے گلے کو لگائے ہوئے تھی، بابا کا سر میرے پاس تھا۔ سجاد نے کہا سکینہ خواب دیکھا ہے۔ اے سکینہ نہیں، کہتے سکینہ کا گریہ اتنا بلند تھا کہ آواز اللہ اور یزید ملعون کے دربار تک پہنچی۔ ملعون بیدار ہو کے کہتا ہے یہ کون بچی ہے جو رو رہی ہے؟ کسی نے کہا یہ حسین کی 4 سالہ بچی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ کہا کیسے چپ ہوگی؟ کہا اس کے بابا کا جو سر رکھا ہے نا، اگر وہ سر پہنچ جائے تو شاید بچی چپ ہو جائے۔ ارے لو مسائل تمام ہو رہے ہیں، خدا یہ منظر کسی بیٹی کو نہ دکھائے۔ کہتے ملعون سر لے کے حسین کا جب زندان میں پہنچا، ارے سکینہ نے بابا کا سر لیا، کلیجے سے لگا لیا۔ اے بابا، ارے کہاں